جدہ سے تقریباً 676 کلومیٹر اور العلا سے تقریباً 50 کلومیٹر کی دوری پر واقع ایک چھوٹے سے پہاڑی علاقے پر بنے یہ مکانات مدائن صالح کہلاتے ہیں۔ سعودی عرب کے انتظامی خطے المدینہ کے علاقے العلا میں واقع یہ خطہ، جو ظہور اسلام سے قبل کی تہذیب ہے، اس قدیم شہر کی اکثر باقیات سلطنت نبطی سے تعلق رکھتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ نبطی سلطنت کے دارالحکومت پیترا کے ساتھ مدائن صالح کا، جو کہ نبطی تہذیب اور تعمیراتی فن کی کڑی ہے، اس سلطنت کی سرحدیں بہت وسیع تھیں، جن میں آج کے دور کے اردن، شام، اسرائیل اور سعودی عرب آ جاتے ہیں۔ سعودی عرب میں اسی تہذیبی ورثے کی باقیات مدائن صالح کے نام سے جانی جاتی ہیں۔ اس قوم پر آواز کا عذاب آیا اور یہ رہتی دنیا کے لیے عبرت کا مقام بن گئی۔ یہاں پر سمود قوم آباد تھی۔ اسلامی عبارات اور معلومات کے مطابق قوم سمود، جس نے پہاڑوں کو تراش کر گھر بنائے تھے، سعودی عرب کی حکومت 1972 سے شہر کو اس کی تاریخی حیثیت کی وجہ سے سیاحت و تفریح کی کشش کے لیے مدائن صالح کے طور سے فروغ دے رہی ہے، اور اس کو قومی تہذیبی تشخص کی حیثیت سے محفوظ کیا گیا ہے۔ قدیم تہذیبی سلطنت نباتین کے انتہائی محفوظ حالات میں موجود، خاص کر 171 پتھروں کے تراشیدہ گھر اور ان کے بیرونی داخلی دروازوں کو 2008 میں اقوام متحدہ کے ادارے یونیسکو نے اسے سعودی عرب میں عالمی ورثے کی پہلی جگہ قرار دیا تھا۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ٹریول ٹپسٹر اور میں ہوں فہیم۔ یہ عرب کی قدیم ترین اقوام میں سے دوسری قوم تھی جو آگ کے بعد پہچانی اور مشہور ہوئی۔ اس قوم کا مسکن شمالی مغربی عرب کا وہ علاقہ تھا جو آج بھی الحجر کے نام سے موسوم ہے۔ اب تک وہاں ہزاروں ایکڑ کے رقبے میں سنگی عمارتیں موجود ہیں، جن کو سمود کے لوگوں نے پہاڑوں میں تراش کر بنایا تھا، اور اس شہر خاموشہ کو دیکھ کر اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ کسی وقت اس شہر کی آبادی 4-5 لاکھ رہی ہوگی۔ دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اپنے غلط شرک اور نبی سے انحراف، ان کو جھوٹا سمجھنے کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئی۔ ہم نے یہ ویڈیو بڑی محنت سے، بہت کاوشوں کے ساتھ اور بڑی معلومات کے ساتھ آپ تک پہنچائی ہے۔ برائے مہربانی اس کو آخر تک دیکھیں، اس کو شیئر کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ میں مزید آپ کے لیے کوشش کر کے نئی سے نئی ویڈیو، نئی سے نئی جگہ اور تاریخی، اسلامی اور سیاحتی مقامات کی مزید سیر کرا سکوں۔ شکریہ۔